اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ کے پروگرام نور ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد راشد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارا جو پروگرام ہے اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اور ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف گفتار کے غازی بلکہ کردار کے بھی غازی ہیں، جن کی پوری تاریخ تحریک اسلامی کی ہر تحریک کے ہر اول دستے کے اندر کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پریکٹیکل فیلڈ کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر 2 بار MNA بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کی علماء اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، اور دین کے ہر معاملے کے اندر اور اس کے علاوہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی گاہے بگاہے تحریری طور پر بھی، تقریری طور پر بھی، اور ہر فورم کے اوپر امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ہم نہایت مشکور ہیں کہ اس پیرانہ سالی کے باوجود جب ہم نے ان کو بلایا ہے تو انہوں نے اس کو اسلام کی خدمت سمجھتی ہے، امت کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ حاضر رہے ہیں۔ نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے یہ بڑی اچھی بنیادوں کا ذکر کیا، جس میں وحدت انسانی ہے، وحدت فکر ہے، اور یہ ایک مواسات کا نظام ہے، پھر ایک توازن کا نظام ہے، پھر اس سے بڑھ کر پھر ایک آخرت کا تصور دیتا ہے۔ اگر ان بنیادوں پر ایک معاشرہ قائم ہو تو واقعتاً وہ ایک خیر کا معاشرہ ہوگا، بھلائی ہوگی۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال پریکٹیکلی معاشرے کی یہ بن چکی ہے کہ لوگ کٹ کے رہنا چاہتے ہیں، وہ جڑ کے نہیں رہنا چاہتے، اوائڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ۔ تو یہ بتائیں کہ مثلا میں اگر کسی محلے کے اندر رہ رہا ہوں اور میں ان ساری باتوں کا مجھے علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جڑ کے نہ رہوں، کٹ کے رہوں زیادہ، کہ بس گھر گیا، نماز پڑھ لی، واپس آ گیا، تو کیا اس صورتحال کے اندر کیا میں مجرم ہوں یا نہیں؟ یہ اچھا، ایک تو اسلام نے معاشرت کے دائرے بنائے ہوئے ہیں، یعنی آپ کہیں بھی دوسرے سے کٹتے نہیں ہیں، جڑتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جڑتے ہیں، اسلام جوڑ دیتا ہے۔ جمعے کے دن ذرا بڑے دائرے کے اندر جڑتے ہیں، عیدین کے دن اور اس بڑے دائرے میں، حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ اور بڑے دائرے۔ تو یہ اسلام معاشرت کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور اس کو جوڑ کے رکھنے کی بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن جو سوال آپ کا ہے اس میں یہ ہے کہ بہت ساری انسان کے ذہن کے اوپر جو چھائی ہوئی چیزیں ہیں، اسلام ان کو دور کرتا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اب یہاں سے ایک اور کلچر شروع ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے، یعنی گویا کہ آپ جو ہے وہی کچھ چاہ رہے ہیں جو دوسرے کے لیے، جو آپ اپنے لیے چاہ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بھائی کے چہرے کے اندر اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ یہ معاشرت اور کہیں نہیں ہے، یہ معاشرت اسلام بناتا ہے۔ اس کو ایک اور طرح بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ یہ ساری محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرسٹریشن، ڈپریشن جس نے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے، یہ حسد، کینہ، یہ سب ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی تم دیکھو تو صحیح، تم میں تمہارے شکر کے کلمات آئیں گے کہ تم سے تو کتنے لوگ نیچے ہیں۔ تمہارے پاس کرائے کا مکان ہے، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس جھونپڑیاں ہیں۔ تمہارے پاس جھونپڑی ہے، کتنے ہی وہ لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ ایک نچلا بھی موجود ہے۔ پھر نیکی کے بارے میں اوپر والے موجود ہیں۔ آپ کو اگر توفیق ملی ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی، تو وہ بھی ہیں جو تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، تو وہ بھی ہیں کہ جو نفلی روزے رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تصور جو ہے کہ نیچے اور اوپر رکھا، یہ بھی اسلام نے جو ہے وہ دیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو ذرائع ہیں، یعنی کس طرح سے یہ معاشرت قائم رہے، کس طرح سے یہ اور مضبوط ہو، اس کے لیے ایک پہلا ذریعہ بنایا، وہ ہے افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اب یہ کتنی بڑی خوبی ہے۔ ہم تو اب ہمارا کلچر اور ہو گیا نا۔ پہلا آپ کو کلچر یاد ہو تو جی ہر آتا جاتا ایک دوسرے کو سلام کرتا تھا۔ محلے کا ہر آدمی دوسرے کے لیے ایک بزرگ تھا، چاچا تھا، اس کو لوگ سلام کرتے تھے۔ اب ہمارا اور اب اس کو یہ کہا کہ سلام سے یہاں یہ معاشرت مضبوط ہو رہی ہے۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔
دنیا کا کوئی اور آپ کو دیکھیں گے کوئی نمستے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کوئی گھٹنوں کو پاؤں ہاتھ لگا رہے ہیں، کوئی جھک رہے ہیں، کوئی جن کا سلام ہر وقت بدل جاتا ہے، وہ ایریا وائز بدل جاتا ہے، مطلب وہ نون ہے، آفٹر نون ہے، وہ ایوننگ ہے، وہ نائٹ ہے، وہ بدل رہا ہے۔ اسلام کا ایک ہی ہے، وہ ہے انٹرنیشنل ہے۔ السلام علیکم۔ اب جواب بھی ہے اس کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک ہدیہ دیا، دوسرے نے اس سے بڑھ کر آپ کو ہدیہ دے دیا۔ آپ نے سلامتی کی دعا دی، اس نے آپ کو رحمتوں اور برکتوں کی دعا دے دی۔ تو گویا کہ یہاں پر اب اس کو بھی اتنا عام تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے تھے کہ ہم جب چلتے تھے راستے میں تو ہمارے راستے میں کوئی درخت آ جاتا، دو آدمی چل رہے ہیں، راستے میں درخت آ گیا، ایک درخت کے ایک طرف سے نکلا، دوسرا دوسری طرف سے نکلا، آگے چل کے جب پھر ملے تو پھر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور السلام علیکم کہتے تھے۔ یہ معاشرت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے دیکھا ان کو، خاص طور پر جوانوں نے، انہوں نے کہا چچا جان آپ آتے تو روز ہیں بازار میں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی سودا خریدتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں بہت کچھ حاصل کر کے جاتا ہوں۔ کہا جی وہ تو ہم نے نہیں پتہ۔ کہا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو السلام علیکم کہتا جاتا ہوں اور وعلیکم السلام سمیٹتا جاتا ہوں، اور ایک دن کے اندر بڑی کچھ میں نیکیاں بکھیر کے آتا ہوں، دے کے آتا ہوں اور لے کے آتا ہوں۔ تو اسلام اس معاشرت کا نام ہے۔ دوسری چیز وہ ہے مسکراہٹ، الق اخاک بوجہ طلیق، اپنے بھائی کو خندہ کے پیشانی سے ملو، مسکراتے ہوئے چہروں کا یہ دین ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے ملو، تمہارا تبسم تمہارے چہرے پہ تمہارے بھائی کے لیے صدقۃ، وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، تم جب مسکراتے ہوئے ملتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اسلام نے اس کو اس انداز کے اوپر جوڑا ہوا ہے اور اس کی پھر بڑی حفاظت کی ہے، یعنی یہ جو معاشرت کی حفاظت ہے، سورہ الحجرات کا پورا ایک رکوع ہے جو اس بارے میں آیا، تمسخر نہ اڑاؤ، برے القاب سے نہ پکارو، غیبت نہ کرو، غیبت کرنا ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، بدگمانیاں نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ اب دیکھیں نا پور اس طرح کی تعلیمات کسی معاشرت نے دی ہے ایک دوسرے کو، یہاں پر یہ ساری۔ پھر ایک اور چیز دی، وہ یہ ہے کہ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا۔ پر غصہ تو تباہ کر دیتا ہے معاشرت کو، گھر کو تباہ کر دیتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ غصہ اسلام اس کو کہتا ہے والقاظمین الغیظ۔ یہ تو غصے کو، مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ غصے کو پی جاتا ہے۔ جہاں یہ نہیں کہا کہ اسے غصہ آتا نہیں ہے، اسے آتا ہے غصہ، لیکن وہ غصے پر کنٹرول پا لیتا ہے۔ یہ ایک قازم ہے یا قزم ہے، یہ مشک کے منہ کو باندھنے کا نام ہے۔ تو جس طرح سے ایک آپ مشک کا منہ باندھ دیتے ہیں، اسی طرح اپنے غصے کو آپ باندھ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک بس۔ پھر اس کی ترکیبیں بھی بتائی ہیں، کہا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ ایک آپ جانتے ہیں کہ اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، اب لوگ سائنس بتا رہی ہے کہ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر، غصے کے عالم میں ہارمونز وغیرہ کا۔ اب اس کو کہا کہ اس کی جب آپ حالت بدلیں گے تو یہ نارمل ہو جائیں گے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ پھر کہا کہ پانی پی لو، یہ وہ ساری چیزیں۔ پھر کہا لیس الشدید بالسرعہ، یہ جو طاقتور ہے، یہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ لے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ غصے کو کہا گیا کہ یہ پاگل پن کی پہلی سٹیج ہے، انسان اس پہ پاگل ہی آگے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی معاشرت کے اندر بے شمار چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک ایسی معاشرت پیدا ہوتی ہے جو خوبصورت ہے، جو احترام والی ہے، جو محبت والی ہے، جو خوشبوؤں والی ہے، جو زندگی کو بہترین بنا دیتی ہے۔ تو یہ اسلام ایک بہترین اسلامی معاشرت پیدا کرتا ہے۔
جزاک اللہ خیر، بہت مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی مدلل انداز کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام کو بیان کیا، اور ایک چھوٹے جزیاتی پہلو کے اندر بھی اور ایک بڑے دائرے کے اندر بھی۔ کاش اگر ہمارا یہ معاشرہ ان بنیادوں پر استوار ہو جائے تو یقیناً وہ ایک بھلائی کا معاشرہ ہوگا، خیر کا معاشرہ ہوگا، امن و سلامتی کا معاشرہ ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو کی یہی کوشش ہے کہ ہم یہ قرآن و سنت کا پیغام احسن انداز کے اندر عامت الناس تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور محنت کر کے اور پوری عرق ریزی کے ساتھ آپ نے اس اسلام کے پیغام کو بڑے مدلل انداز میں عامت الناس تک پہنچایا۔ بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ یہ تشریف لے کر آئیں گے، انشاءاللہ ہم انہی موضوعات کو اپنے آنے والے پروگرامات کے اندر لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔